وہ کون سا انسان ہے جو مان جنگ میں ہر دشمن کو شکست دے مگر پرسکون انداز میں اپنے بستر پر وفات پائے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ خالد بن ولد کی سچی داستان ہے، وہ عظیم انسان جنہیں نبی کریم نے اللہ کی تلوار کہا۔ یہ کہانی خالد بن ولد کے غیر معمولی سفر کو بیان کرتی ہے کہ اسلام کے دشمن سے لے کر اس کے سب سے عظیم عسکری محافظ تک۔ ہم ان کی ابتدائی زندگی، اسلام قبول کرنے کے بعد کی انقلابی تبدیلی اور پھر ان کی سب سے مشہور اور فیصلہ کن فتح جنگ یرموک کا تفصیلی جائزہ لیں گے، ایک ایسی جنگ جس نے ایک سپر پاور کو تہس نہس کر دیا اور دنیا بھر میں اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ خالد بن ولید بن مغرہ مکہ مکرمہ میں قریش کے معزز اور طاقتور قبیلے بنو مخزوم میں پیدا ہوئے، جو قریش کا عسکری طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ جنگ ان کی وراثت تھی، حکمت عملی ان کی زبان اور مان جنگ ان کا مدرسہ تھا۔ کم عمری ہی سے خالد نے مہارت حاصل کر لی، گھڑ سواری، تلوار بازی، جنگی حکمت عملی۔ اسلام سے پہلے ہی خالد عرب کے سب سے بہترین فوجی کمانڈر سمجھے جاتے تھے۔ جنگ الفاحد میں جب وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد نے ایک شاندار گھڑ سوار حملہ کیا جس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا رخ بدل دیا۔ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ سورۃ البقرہ 257۔ کئی برس بعد خالد پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اسلام ہی حق ہے۔ ہجرت کے 7ویں سال وہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ نبی کریم نے عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ہدایت دی، میں جانتا تھا کہ تم عقل و دانائی رکھتے ہو۔ ابن ہشام۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم نے انہیں وہ لقب عطا فرمایا جو تاریخ بن گیا۔ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو کفار پر کھینچی گئی۔ صحیح بخاری۔ اسی لمحے سے خالد بن ولد صفا اللہ علم سلول اللہ کی کھینچی ہوئی تلوار کہلائے۔ نبی کریم کی وفات کے بعد اسلام کو ایک خوفناک خطرہ لاحق ہوا۔ بازنطین سلطنت، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاورز میں سے ایک نے مسلمانوں کو شام سے ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا، جس کی تعداد اندازہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھی، جبکہ مسلمانوں کی فوج صرف 30,000 تھی۔ مقابلہ انتہائی غیر مساوی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ سورۃ البقرہ 249۔ یہ میدان یرموک کہلاتا تھا، ایک وسیع میدان جو گہری گھاٹیوں سے گھرا ہوا تھا، جہاں پسپائی کا مطلب موت تھا۔ اگرچہ اس مرکے کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے، مگر سب جانتے تھے کہ میدان جنگ اصل میں خالد کے زیر قیادت ہے۔ خالد نے فوراً فوج کو اسمنا منظم کیا، فوج کو پیادہ اور سوار دستوں میں تقسیم کیا، ایک متحرک گھڑ سوار دستہ بنایا جو کسی بھی مقام پر حملہ کر سکتا تھا۔ بازنطین فوج کے پہلوؤں سے حملوں کو روکنے کے لیے بہترین پوزیشن قائم کی۔ یہ حکمت عملی دشمن کے لیے بالکل نئی تھی۔ بازنطین فوج نے مسلسل اور شدید حملے کیے، ان کی تعداد زمین کو ہلا دینے والی تھی اور ان کے ذرا بختر سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ مسلمان صفیں بار بار آزمائش میں ڈال دی گئی، کئی مواقع پر مسلمان پیچھے ہٹ گئے، حتیٰ کہ کچھ مجاہدین گھاٹیوں کے کنارے تک پہنچ گئے، لیکن ان کے پیچھے مسلمان خواتین کھڑی تھیں جو مجاہدین کو جنت اور اللہ کی یاد دلا کر حوصلہ دیتی تھی۔ خالد بجلی کی طرح پورے میدان جنگ میں حرکت کرتے رہے، کمزور مقامات کو مضبوط کرتے، جوابی حملے کرتے اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ دیتے۔ چھٹے دن خالد نے فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ سحر کے وقت انہوں نے مکمل گھڑ سوار حملے کا حکم دیا۔ مسلمان سوار خوفناک رفتار سے بازنطین فوج کے پہلوؤں پر ٹوٹ پڑے، گرد و غبار سے آسمان بھر گیا، تلواریں ٹکرائیں، نیزے ٹوٹ گئے۔ بھاری اور سست بازنطین فوج اس تیز رفتار حملے کا مقابلہ نہ کر سکی۔ پھر خالد نے اپنا فیصلہ کن وار کیا، دشمن کی پسپائی کا راستہ کاٹ دیا، انہیں گھاٹیوں کی طرف دھکیل دیا، افراتفری کو مکمل تباہی میں بدل دیا۔ ہزاروں بازنطین فوجی گھاٹیوں میں گر کر ہلاک ہو گئے، جبکہ باقی خوف کے مارے بھاگ نکلے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لمحات کے بارے میں فرماتا ہے، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ سورۃ الانفال 17۔ غروب آفتاب تک میدان جنگ خاموش ہو چکا تھا، اسلام ایک عظیم سلطنت کو شکست دے چکا تھا۔ یرموک کی فتح نے شام سے بازنطین اقتدار کا خاتمہ کر دیا، پورے خطے میں اسلام کے پھیلاؤ کے دروازے کھول دیے، ثابت کر دیا کہ ایمان طاقت پر غالب آتا ہے، دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس عظیم فتح کے باوجود خالد نے کبھی تعریف اور شہرت کی خواہش نہیں کی۔ بعد میں خلیفہ حضرت عمر نے خالد کو کمان سے ہٹا دیا، ناکامی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ واضح کرنے کے لیے کہ فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، افراد کی وجہ سے نہیں۔ خالد نے یہ فیصلہ بغیر کسی شکایت کے قبول کیا۔ خالد بن ولد
100 से जायद जंगों में शरीक हुए, कभी शिकस्त नहीं खाई मगर वफात अपने बिस्तर पर पाई। उन्होंने फरमाया, मैंने हर नान जंग में शहादत की तमन्ना की मगर आज मैं रेगिस्तान में ऊंट की तरह अपने बिस्तर पर मर रहा। उनकी जिंदगी से हासिल होने वाले असबाब: 1. अल्लाह किसी को भी बदल सकता है। 2. हकीकी फतह ईमान से हासिल होती है। 3. क़ियादत के लिए आजिज़ी जरूरी है। 4. कामयाबी सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है फतह अता फरमाता है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।